دوستیوں آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے CBSE دور پاس نویں جماعت کے لیے، اور اس کا ہے سبق نمبر 8 بات سے بات، یہ اخلاقیات پہ یعنی بیہیویئرس پہ مبنی ہے۔ تو اس کے پہلے مشکل الفاظ اور پھر سوال جواب اور امپورٹنٹ کوشچن کریں گے۔ اگر آپ کو یہ بک یا PDF فارم میں چاہیے ہارڈ کاپی میں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے۔ تو مشکل الفاظ معنی شیطان کا خالو یعنی شرارتی بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جان نچھاور کرنا محاورہ یعنی گہری محبت کا اظہار کرنا۔ نٹ کھٹ شرارتی۔ رنگ دب جانا، رنگ سانولا ہونا۔ میرے منہ میں خواب، برے اثر ہونے یا بری نظر نہ لگنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہول آنا، ڈرنا گھبرانا۔ سبق کا خلاصہ دیکھیے اس کے اندر کیا ہے۔ شاہین نے گھر میں داخل ہو کر سلام دعا کی اور بھائی جان کی خیر و عافیت معلوم کرنے پر شاہین نے کہا، آپ کو ہماری خیریت معلوم کرنے کی فرصت ہے۔ شاہین کی بیٹے نے کہا، ماموں جان آپ تو آتے ہی نہیں۔ شاہین نے بچے کو ٹوکتے ہوئے کہا، سلام نہ دعا اور باتیں بنانے لگی۔ امی شاہین کو دیکھ کے بولی، ارے شاہین تم کب آئی؟ شاہین نے کہا، آپ لوگ بہت یاد آ رہے ہیں۔ بچے کو سلام کرنے پر نانی نے اسے بہت سی دعائیں دی اور کہا، دل لگا کر پڑھنا، اپنے ماموں کی طرح ڈاکٹر بننا۔ بھائی جان نے کہا، چلو بیٹھ کر ناشتہ کر لیں۔ ملازم نے شاہین کو دیکھ کر کہا، ارے چھوٹی بی بی آپ کب آئے؟ بیٹے کو دیکھ کر مذاقیہ انداز میں کہا، شیطان کا خالو بھی آ گیا۔ شیطان کا خالو بھی آیا۔ بچی نے رامو کاکا سے کہا، جاؤ ہم نہیں بولتے، آپ نے ہمیں شیطان کا خالو کیوں کہا؟ شاہین نے بچے کو ٹوکتے ہوئے کہا، رامو کاکا ہم سب کے بڑے ہیں، ان سے ادب اور تمیز سے بات کرو۔ ملازم نے کہا، بی بی جی اسے کچھ نہیں کہیے، میرا ہے ہی کون، مجھے تو یہ نٹکھٹ سب سے پیارا۔ بچے نے رامو کاکا سے معافی مانگی۔ امی نے ناشتہ لگوایا اور کٹو کو لیے مٹھائی منگوائی۔ بھائی جان نے کہا، امی شاہین بہت دبلی ہو رہی، معلوم ہوتا ہے میاں اس کا دھیان نہیں رکھتا۔ بوا نے کہا، ہاں دیکھو تو بھلا بچی کا رنگ بھی سانولا ہو۔ شاہین نے کہا، میں تو اچھی بھلی ہوں، بوا آپ کیسی؟ بوا نے جواب دیا کہ لڑکا تو دبئی جا کر مجھے بھول گیا اور بیٹی کے بارے میں بس کیا کہوں۔ امی نے کہا، بوا تم کو کیا تکلیف ہے، لڑکی کو بھی اپنے پاس رکھ لو۔ شاہین نے کہا، بوا غم نہ کر، اللہ بہتری ہی کرے گا۔ امی نے کہا، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ بھائی جان بولے، ہمیں اپنے فرض نبھانا چاہیے اور انجام اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت زبردست بات تھی جو ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے افتتاح، اقتباس اور تفہیمی سوالات ہیں اور پھر مشقی سوال۔ تو پہلے اس کے افتتاحی سوالات جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے شروع ہوں۔ مندرجہ ذیل اقتباس کس سبق سے لیا گیا؟ تو بات چیت سے لیا گیا۔ ملازم نے شیطان کا خالو کسے کہا؟ ملازم نے شیطان کا خالو شاہین کے بچے نے ملازم سے ناراضگی کا اظہار کیوں کہا؟ ملازم رامو کاکا بچے کو شیطان کا خالو کہا تو بچے نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جاؤ ہم نہیں بولتے، آپ نے ہمیں شیطان کا خالو کیوں کہا؟ شاہین نے بچے سے رامو کاکا کے بارے میں کہا۔ شاہین نے بچے سے رامو کاکا ہم سب کے بڑے ہیں، ادب سے بات کرو۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی بتاؤ۔ شیطان کا خالو، نٹ کھٹ، جان نچھاور۔ شرارتی بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شرارت، گہری محبت کا اظہار۔ اب مشقی سوال جواب۔ شاہین نے بچوں کو کس بات پر ٹوکا؟ ماموں کو سلام دعا نہ کرنے اور ادھر ادھر کی باتیں بنانے پر شاہین نے بچوں کو ٹوکا۔ نانی نے نواسے کے لیے کیا دعا اور نصیحت؟ نانی نے نواسے کے لیے دعا ہوئی کہ خدا رہو، خوش رہو، بڑی عمر پاؤ، اور نصیحت کی کہ اپنی امی کا کہنا مان کرو، دل لگا کر پڑھو، تمہیں اپنے ماموں کی طرح ڈاکٹر۔ بھائی نے بہن سے یہ کیوں کہا کہ ہمارا قصور معاف؟
شاہین نے شکایتی انداز میں بھائی جان سے کہا، آپ ہماری خبر لینے کی فرصت ہی کہاں ہے؟ تو بھائی جان نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے، شاہین ہمارا قصور معاف کر۔ رامو کاکا کس بات پر زند ہو گئے؟ ناراضگی کا اظہار کیا تو شاہین بیٹے کو ٹوکتے ہوئے کہا، رامو کاکا سب سے بڑے نٹکھٹ مجھے زیادہ پیار۔ شاہین نے بوا کو کیسے تسلی دی؟ شاہین نے بوا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بوا غم نہ کر، اللہ سب دیکھ رہا ہے، بہتر ہی ہوگا۔ اب خالی جگہ بھرنی ہے آپ کی، اس میں یہ خالی جگہ ہوگی، پہلی میں ادھر ادھر ہے، دوسری میں کھڑے کھڑے، تیسری میں ادب، چوتھی میں کتنی، اور پانچویں میں ہول، اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ فرصت، اس لفظ کا آنا ضروری ہے، ہمیں اپنے فرصت کے اوقات کبھی نیک ولی کی صحبت میں گزارنے چاہیے۔ اسی طرح اور بھی ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ اب یہاں پہ حصہ اے کو حصہ با سے ملانا ہے، جیسے آداب ادب، خیالات خیال، حالات حال، تکالیف تکلیف، فرائض فرض، شیاطین شیطان، نتائج نتیجہ۔ متضاد لکھنے اپوزٹ، خوش ناخوش ناراض، بھولنا یاد رکھنا، بڑے چھوٹے، بھلی بری، یہ عملی کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور عملی کام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کہانی رشتہ داروں کا ذکر ہوا ہے، فہرست بناؤ رشتہ داروں کے بارے میں جملے، یہاں جملے لکھے ہوئے ہیں سب کے بارے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سبق میں ضمیر متکلم حاضر اور غائب کی دو مثالیں تلاش کر کے اپنی، ضمیر متکلم میری ہمارا، ضمیر اور حاضر آپ تم، غائب وہ اس کا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ سبق نمبر 8 پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑیں، شکریہ۔